بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت علی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی آ کر بیٹھ گیا۔ اس بندے کی آنکھیں نم اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری تھا۔ حضرت عمر نے اس بندے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تم نے اپنا دن کیسے گزارا؟ اس بندے نے جواب دیا کہ میرے پاس زمین میں وہ چیز موجود ہے جو آسمانوں پر خدا کے پاس موجود نہیں ہے۔ میں حق بات کرنے سے کراہت محسوس کرتا ہوں۔ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں۔ اس بندے کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عمر جو خلیفہ کی مسند پر تھے، غصے میں آ کر اس بندے کو سزا دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس بندے کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن حضرت عمر کو غصے میں دیکھ کر حضرت مولا علی مسکراتے ہوئے بولے، اس آدمی نے جو کہا ہے کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، اس بندے نے فتنے سے مراد دنیا کی دولت اور اولاد لی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور اولاد کو فتنہ کہا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ترجمہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک فتنہ ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 میں ہے کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس بندے کی مراد ہے کہ وہ موت کو سختی سے ناپسند کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ مَا كُنتَ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتُ مِنْهُ تَحِيدُ، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ میں بنا وضو کی نماز ادا کرتا ہوں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر وضو کیے بھی درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں، کیونکہ ہم وضو کے بغیر بھی صلاۃ پڑھ سکتے ہیں۔ اس بندے نے کہا کہ میں وہ چیز رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں پر نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اس کی بیوی بچے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ واحد ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ یمن میں رہنے والے ایک بندے نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک غلام کو ایک سفر پر روانہ کیا۔ سفر کو طے کرتے ہوئے غلام اور اس کے بیٹے میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ جا کر غلام نے مشہور کر دیا کہ میں اس کا آقا ہوں، یہ لڑکا میرا غلام ہے۔ یہ کہہ کر غلام نے اپنے آقا کے بیٹے کو فروخت کرنا چاہا۔ یہ مقدمہ مولا علی کے دربار میں پہنچا تو مولا علی نے حکم دیا کہ کمرے کی ایک دیوار میں 2 بڑے بڑے سوراخ کرو۔ جب دیوار میں سوراخ ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام نے ان دونوں کو حکم دیا کہ دیوار کے سوراخ سے اپنا اپنا سر گزارو۔ جب دیوار سے دونوں کے سر باہر دکھائی دیے تو مولا علی نے ایک غلام کو حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لاؤ۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان دونوں کے تلوار سے سر قلم کرا دو۔ مولا علی علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی وہی غلام نے ڈر کے مارے اپنا سر دیوار سے پیچھے ہٹا لیا اور آقا کے بیٹے نے اپنا سر وہاں ہی رکھنے دیا۔ اس طرح مولا علی کی حکمت سے ظاہر ہو گیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوری کے الزام میں پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ 2 گواہ بھی تھے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب بھی میرے پاس کوئی جھوٹا گواہ لایا جاتا ہے تو میں جھوٹے گواہ کو سخت سزا دیتا ہوں۔ جب مولا علی نے ان دونوں گواہوں سے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں گواہ ہی جھوٹے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔